صلی اللہ علیہ وسلم اور برادران وطن جو ہمارے وطن کے بھائی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے، اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے فضیلت الشیخ مولانا محمد حافظ محمد ابراہیم عمری حفظہ اللہ و تعالی معتمد عمومی مرکزی جمعیت ابنائے قدیم جامعہ دارالسلام عمرآباد معاون ناظم جامعہ دارالسلام عمرآباد آپ کے سامنے انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے تاکہ ہم مساجد کے ذمہ داروں کو کس طریقے سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور برادران وطن کے متعلق ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موضوع کو سن کر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ استاذ محترم اور صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران مساجد اور محترم سامعین، مجھے آپ کے سامنے سیرت نبوی اور برادران وطن اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پردہ خفا میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پر قائم تھے۔ قرآن مجید نے آپ کے بلند اخلاق کی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ جو کہتے خود پہلے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ گفتار سے پہلے کردار کا عملی نمونہ تھے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کے بارے میں دریافت کیا، آپ کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جیتی جاگتی تصویر ہے، قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی نہ صرف دوستوں نے دی، دشمنوں نے بھی دی، نہ صرف اپنوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی، غیروں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کی گواہی دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار آپ کے ایک درخت سے لٹک رہی تھی، دور سے دشمن نے دیکھ لیا، آپ کی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بڑی گستاخی سے اللہ کے نبی کو بیدار کرتے ہوئے پوچھا، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، مجھے بچائے گا۔ یہ جواب سننا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ لرزنے لگا۔ اللہ کے رسول تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر یہی سوال اس سے کرتے، وہ آپ سے منت سماجت کرنے لگا، رحم و کرم کی درخواست کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں
کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول؟ اس نے کہا کہ نہیں، البتہ آج کے بعد سے میں آپ کے خلاف نہ لڑائی کروں گا اور نہ آپ کے خلاف لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اپنی قوم میں واپس جا کر کہتا ہے، جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ گواہی کس نے دی؟ جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جئتکم من عند خیر الناس، میں تمہارے پاس ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو دنیا کا سب سے بہترین انسان۔ اللہ کے نبی کے انہی اخلاق کی وجہ سے آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کی سزا دی گئی، سولی کی سزا سنائی گئی۔ کسی نے پوچھا، اب تو تم چاہ رہے ہوں گے کہ تمہارے بدلے محمد کو سولی پر لٹکایا جائے اور تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ حضرت خبیب نے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے اور میں زندہ رہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے پیر سے اس کانٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے صحابہ کا کردار تھا۔ دوسری طرف کچھ نادان ایسے بھی تھے جو آپ کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، جو آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو پاگل اور مجنون کہتے، کبھی آپ کی مجلس میں آ کر السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی تمہاری ہلاکت ہو جائے، تم مر جاؤ، تمہاری ہلاکت ہو جائے، اس طرح کی بددعائیں آپ کو دیتے، اور اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے راعینا کہتے۔ راعینا کے معنی ہیں ہماری طرف توجہ دیجئے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہتے راعینا، ہماری طرف توجہ دیجئے، مگر آپ کے یہ دشمن آپ کی خدمت میں آ کر راعینا کہنے کے بجائے راعینا کہتے۔ اے ہمارے احمق، اے بے وقوف، اے ہمارے چرواہا، اے ہماری بکریوں کے چرانے والے، اس طرح کے الفاظ آپ کی شان میں استعمال کرتے۔ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، سیرت میں ہم سب پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ جب آپ نماز کے لیے مسجد آتے، سجدے میں ہوتے، تو گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی اوجڑی آپ کے گردن پر رکھ دی جاتی۔ غرض اللہ کے نبی کو ہر طریقے سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اور آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ کو برا بھلا کہا گیا۔ یہ سلسلہ آپ کی زندگی میں ختم نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ آپ مشرکین سے، اہل کتاب سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنتے رہیں گے، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی کی شان میں گستاخی، اسلام پر اعتراضات کا یہ سلسلہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس موقع پر اگر ہم ہمارے ملک ہندوستان کا جائزہ لیں تو یہاں پر وقفے سے نبی کی شان میں گستاخی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے بھی، چند ہفتے پہلے بھی نبی کی شان میں گستاخی کا واقعہ پیش آیا۔ ایسے موقع پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کو برا بھلا کہنے والے
یہ اسلام کے، مسلمانوں کے اور نبی کے دشمن ہیں، بلکہ ہم کو اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو نبی کو جانتے ہیں، نبی کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود وہ نبی سے محض آپ سے دشمنی کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس نبی کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی کو جاننے کے باوجود فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، نبی کے آ جانے کے باوجود، نبی کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے نبی کا انکار کیا اور نبی سے دشمنی کی۔ معاشرے میں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے جو نبی کو جاننے کے باوجود، نبی کی حقیقت کو پہچاننے کے باوجود نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کو برا بلا کہتا ہے اور نبی کے سلسلے میں غلط باتیں عام کرتا ہے۔ یہ تو ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو نبی کی حقیقت کو جاننے کے باوجود نبی کے سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اگر ان کی غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو یہ جب تک ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نبی کو نقصان پہنچائیں گے، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے وہ لوگ جو نبی کو سمجھے نہیں، نبی کو سمجھنے میں جن سے کوتاہی ہوئی، جو غلط فہمی کا شکار تھے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنے، اسے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس میں دشمنوں کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے بڑا کردار ادا کرنے والے خالد ابن ولید تھے، لیکن جب انہیں اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، نبی کی حقیقت سے واقف ہو گئے، تو پھر اسلام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل ساری زندگی نبی کی دشمنی میں گزری۔ مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن 11 لوگ ایسے تھے جن کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی لٹک رہے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ کعبۃ اللہ میں اگر کوئی شخص پناہ لے تو اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے اجازت دی تھی کہ اگر یہ کعبۃ اللہ کے پردے سے بھی لٹک رہے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ انہی میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، وہ بھاگ کھڑے ہو گئے، لیکن ان کی بیوی ان کے پاس پہنچی اور انہیں سمجھا بجھا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے آئی، اور اللہ کے نبی سے اللہ اپنے شوہر کے لیے امان طلب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اکرمہ کو امان دے دیتے ہیں اور اکرمہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو خدمات انجام دی نبی کے لیے، اس دین کے لیے، ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مرتدین کا فتنہ اٹھا، اس فتنے کا مقابلہ کرنے والوں میں جو لوگ سب سے پیش تھے ان میں سے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے نبی سے دشمنی کی اور نبی کو قتل کرنے، نبی کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں تو اللہ کے نبی کے لیے اور اس دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں، نبی کو سمجھنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ حضرت ابو سفیان مکہ کے سرداروں میں سے تھے، فتح مکہ تک تقریباً 21 سال نبی سے دشمنی کرتے رہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان کو جب اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ابو سفیان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار ہو گئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو غرض کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں نبی کی مخالفت کرنے والے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، جن کے ذہنوں میں نبی کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی۔ اگر ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے تو وہ نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا وہ ہے جو خالی الذہن ہوتا ہے، جن کو نبی کے بارے میں پہلے سے کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ جب بھی نبی کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے، نبی کے بارے میں کوئی بات پڑھتا ہے، تو جیسے وہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے اسی کو وہ قبول کر لیتا ہے اور اسی کے مطابق نبی کے بارے میں رائے قائم کر لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ ایسے ہی لوگوں کا ہے، غیر مسلموں کا، ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو بھائیوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے جنہیں نبی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، نبی کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، نبی کے بارے میں انہیں کوئی معلومات نہیں۔ سوشل میڈیا پر دشمنوں کی جانب سے نبی کے بارے میں جو کچھ بھی وہ پڑھتے ہیں اسی کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور اسی کے سلسلے میں نبی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان لوگوں تک نبی کے بارے میں جو بھی باتیں پہنچ رہی ہیں وہ دشمنوں کی جانب سے پہنچ رہے ہیں۔ ہم جو اپنے آپ کو نبی کا شیدائی کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں نبی سے محبت ہے، ذرا ہم غور کر کے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم نے نبی کی سیرت کو عام کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ کیا ہم نے نبی کا تعارف ان لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ اگر نبی کا ہم صحیح تعارف کرتے تو ان میں سے بہت سارے لوگ نبی کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی اور وہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے بجائے نبی سے محبت کرنے والے ہوتے۔ اور چوتھا طبقہ وہ ہے جو جب بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو نبی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، بلکہ اس کے بارے میں وہ تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کے بعد جو بات اسے سمجھ میں آتی ہے اسے وہ قبول کرتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ تحقیق کرنے کے بعد نبی کے شیدائی بن جاتے ہیں اور نبی کا دین قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ میں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے لگے تو لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت ساری افواہیں پھیلائیں، کہا کہ یہ جادوگر ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں نے عام کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی کے بارے میں یہی باتیں پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا، کہا کہ جاؤ اس نبی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آؤ۔ ان کے بھائی مکہ آتے ہیں، اس نبی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنے بھائی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ جو بھی باتیں اس نبی کے بارے میں عام کی جا رہی ہیں میں نے نبی میں اس میں سے کوئی بات نہیں دیکھی، وہ تو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، میں نے کوئی غلط بات اس نبی میں نہیں دیکھی۔ جب یہ بات ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ خود اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مزید تحقیق کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے شیدائی بن جاتے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ایک اور قبیلے کے سردار طفیل بن عمرو ہیں۔ طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ جب مکہ آئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، مکہ والوں نے طفیل بن عمرو دوسی سے ملاقات کر کے کہا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے،
اس سے ہرگز ملاقات نہیں کرنا، اگر تم اس سے ملاقات کرو گے تو اس کا جادو تم پر چل جائے گا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ جب بھی میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے کعبہ میں جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ محمد کی کوئی بات میرے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب میری نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک عقل مند انسان، ایک قبیلے کا سردار ہوں، شاعر ہوں، اچھے برے میں فرق کر سکتا ہوں، کیوں نہ محمد کی بات سنوں، اگر اچھی ہوگی تو قبول کروں گا اور اگر غلط ہوگی تو رد کر دوں گا۔ یہ سوچ کر طفیل بن عمرو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی گفتگو سنتے ہیں، اللہ کے نبی سے قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، جس کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں ان کا نظریہ بدل جاتا ہے اور وہ اللہ کے نبی کے شیدائی بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے ہیں اور اپنے قبیلے کی طرف دائی اور مبلغ بن کر جاتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے ان کا سارا قبیلہ مشرف اسلام ہوتا ہے۔ یہ کون تھے؟ جو نبی کے بارے میں غلط رائے رکھنے والے تھے، نبی کے بارے میں ان کے ذہنوں میں غلط باتیں بھر دی گئی تھی۔ جب انہوں نے نبی کو قریب سے دیکھا تو ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہم سب کو اپنا دشمن، نبی کا دشمن یا اسلام کا دشمن سمجھیں گے تو ضرور ہم ان لوگوں کو سمجھنے میں کوتاہی کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جب بھی نبی کی شان میں گستاخی کا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو ہم اس سلسلے میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ کون ہیں، ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق سیرت میں جو ہدایات ہمیں دی گئی اس کے مطابق ہم اگر عمل کریں گے تو شان رسول میں گستاخی کرنے کے جو واقعات ہیں انہیں ہم یا تو ختم کر سکتے ہیں یا اس میں بہت حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ خصوصاً ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں شان رسول میں گستاخی کے جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، چند باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سیرت رسول کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی چیزوں کا ذکر کر کے کہ جب نبی کی شان میں گستاخی کی جائے یا اسلام کے بارے میں اعتراضات کیے جائیں تو اس وقت مسلمانوں کو، خصوصاً ان مسلمانوں کو جو غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں، ان مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کہا گیا کہ تم اگر صبر کرو گے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے تو یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ کم ہمت والے، پست ہمت والے لوگوں کا کام نہیں بلکہ بڑی ہمت والے، بلند ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ جب اس طرح کے واقعات پیش آئیں تو سب سے پہلے اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صبر کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ نبی کی شان میں گستاخی ہو، ایک مومن جس کے دل میں نبی سے محبت ہو یقیناً اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ ایسے میں ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ یہ سب سے پہلی تعلیم ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، 80-85% غیر مسلموں کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ ایسے میں یہاں کا قانون ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف کوئی غلط بات کہے تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم جذبات میں آئے بغیر اس طرح کے واقعات میں ہمارے ملک کے قانون کے تحت جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہماری ساری کوششیں ہونی چاہیے اور سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ اگر ہم قانون کو پامال کر کے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی کام کرنے کی کوشش کریں تو ہم نقصان میں رہیں گے، اور اکثر
اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں مسلمان کوئی غیر قانونی کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی کارروائی کریں۔ لیکن سب سے اہم کام جو ہم مسلمانوں کو اور خصوصاً مسجد کے ذمہ داروں کو کرنا ہے وہ یہ کہ اس موقع پر ہم نبی کی سیرت کو عام کریں۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا بنیادی سبب نبی کو نہ جاننا ہے۔ اگر یہ لوگ نبی کی حقیقت کو جان لیں، وہ نبی جو ان کو جہنم کے گڑھے سے، آگ سے بچانے کے لیے آیا تھا، اگر وہ اس کی حقیقت کو جان لیں تو اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ثمامہ بن اسال یا ثمامہ بن اسال جو یمامہ کے ایک سردار تھے، نبی سے بڑی سخت دشمنی تھی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے یمامہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں مسلمان انہیں قید کر لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں، مسجد نبوی کے ایک ستون سے انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ثمامہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجرم ہوں، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک مجرم کو قتل کرتے ہیں، اور اگر آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ پہلے دن یہی گفتگو ہوئی، دوسرے دن بھی، اور تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ثمامہ سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، یا یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس کے بعد مجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا کہ انہیں آزاد کر دو۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا، مدینہ سے باہر گئے، قریبی باغ میں جا کر وہ نہا کر غسل کر کے واپس آئے اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت انہوں نے جو جملہ کہا وہ ہم سب کے لیے، خصوصاً آج جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ان ایسے لوگوں کا یہ جملہ ہو سکتا ہے اگر ہم ان تک نبی کی سیرت کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ آج سے پہلے میرے نزدیک کوئی مبغوض، ناپسندیدہ تھا، بدترین تھا تو وہ آپ تھے، لیکن آج کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ یہ تبدیلی ثمامہ میں کیسے آئی؟ اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے، نبی کی سیرت کو جاننے کی وجہ سے، آپ کی شخصیت کو پہچاننے کی وجہ سے۔ جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نبی کو جانتے نہیں، جو اسلام کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ ایک بہترین دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ واقف نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے یہ اس دین سے اور نبی سے دشمنی کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو عام کریں۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پلیٹ فارموں کے ذریعے نبی کی سیرت کو عام کریں۔ وہ جتنی قوت کے ساتھ، جتنی طاقت کے ساتھ نبی پر الزامات لگا رہے ہیں، نبی کی شخصیت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہی قوت اور طاقت کے ساتھ نبی کی صحیح شخصیت کو، نبی کی صحیح سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے علل اعلان سارے لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیجئے تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اور خصوصاً جب اس طرح کا نبی پر کوئی اعتراض کیا جائے تو ضرورت ہے کہ ہم اس اعتراض کا ٹھنڈے دل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، مدلل انداز میں، پوری ہمدردی کے ساتھ جواب دیں، جذبات میں آئے بغیر۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کی گئی، نبی پر جو اعتراض کیا گیا، اس اعتراض کا جواب ہم اگر اچھے انداز میں دلائل کی روشنی میں دیں تو بہت حد تک جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو نبی کی سیرت کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور یہ اعتراض جس زبان میں کیا گیا ہے اسی زبان میں اس اعتراض کا جواب دیں۔ اور سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں ہم
نبی کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں، وہیں پر ان لوگوں کے حق میں دعا بھی کریں، ان لوگوں کے حق میں ہدایت کی دعا کریں۔ جن لوگوں نے نبی پر پتھر برسائے، نبی نے ان کے لیے دعائیں دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے رب تو انہیں ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے جانتی نہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے حق میں بددعائیں کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ پر پتھر برسائے، اللہ کے نبی نے انہیں ہدایت کی دعا دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی کے جانی دشمنوں میں سے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم اہدی بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے۔ تو جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کر رہے، چاہے وہ ہم ان کو کتنا ہی بڑا نبی کا دشمن سمجھے، اپنا دشمن سمجھے، اسلام کا دشمن سمجھے، ہم نام لے کر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کریں۔ اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ یہاں نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی یہ ختم ہو سکتی ہیں یا اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سیرت کو عام کرنے، نبی کے سیرت کو پیغام کو عام کرنے اور نبی کی سیرت کے پیغام کو ہر زبان میں عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔